نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 5 سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے قربانی کے جانور کے بچے ہونے پر کیا کریں گے؟ دوسرا، پوری گائے 2 حصے دار بھی کر سکتے ہیں؟ تیسرا، مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا کیسا ہے؟ چوتھا سوال ہے، جانور ذبح ہو جانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور پانچواں ہے، ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟ سوال یہ ہے، قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اور قربانی ہو گئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی اگر ذبح کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے بچہ زندہ نکل آیا یا پیٹ چیرنے پر بچہ زندہ برآمد ہوا تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے اور قربانی ہو گئی، قربانی پہ اس کا کوئی حرج اور اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گائے 2 حصے دار بھی کر سکتے ہیں یا 7 حصے دار ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2-3 حصے دار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ 1 سے کم نہ ہو، یعنی حصے پورے ہونے چاہیے۔ مثلاً ایک کے 3، دوسرے کے 4 یا ایک کا 1 اور دوسرے کے 6۔ پھر سوال یہ ہے کہ بالفرض چند آدمیوں مثلاً 8-6 نے مل کر ایک بکرا خریدا جس میں سب برابر کے شریک ہیں۔ ایام النہر میں سب نے اتفاق سے اس بکرے کو من جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا، تو یہ قربانی صحیح اور درست ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے تو صحیح ہوگا، کیونکہ یہ نفلی قربانی برائے ایصال ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آدمی کی جانب سے ہو سکتا ہے، جبکہ مذکورہ صورت میں ایک حصہ کئی آدمیوں کی جانب سے ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں عید الاضحیٰ پر چند افراد نے مل کر یعنی حصے رکھ کر ایک گائے کی قربانی کرنا چاہیے۔ اس طرح حصے رکھ کر گائے کو ذبح کر دیا گیا۔ گائے کے ذبح کر دینے کے بعد مذکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے، جس کے اس گائے میں چند حصے تھے، دوسرے افراد سے جنہوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا میری جگہ آپ اپنے حصے رکھ لیں۔ کیا مذکورہ شخص جبکہ قربانی کی نیت کر چکا ہے اور سب نے مل کر گائے ذبح بھی کر دی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کر سکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ذبح ہو جانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قربانی صحیح ہو گئی، جس کے چند حصے تھے اس کی طرف سے اتنے حصے کی قربانی ہو گئی۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایک گائے میں 4 زندہ اور 3 مرحوم کی طرف سے قربانی ہو تو کیا جائز ہے اور طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی کر سکتے ہیں، اور طریقہ وہی ہے جو 7 زندہ آدمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔